الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، سامعین، پردہ نشین خواتین، میں اس وقت عشرہ ذی الحجہ کے چند مسنون اعمال آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ احادیث میں ان ایام میں عبادت کرنے کے خصوصی فضائل وارد ہوئے ہیں، یعنی عشرہ ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ ویسے پورا مہینہ بابرکت ہے، لیکن ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں اس کے بڑے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال العشر۔ یہاں لیال العشر سے مراد وہ 10 راتیں عشرہ ذی الحجہ کی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس عشرہ ذی الحجہ میں حج کا اہم رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے۔ حجاج عرفے کے میدان میں وقوف کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ عرفے کا دن، وقوف عرفہ کے کیا فضائل ہیں۔ یوم عرفہ جو حج کا اصل دن ہے، ایسا عظیم دن جس میں اللہ تعالیٰ اہل عرفات کے لیے عام مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس بنا پر اگر ایام عشرہ ذی الحجہ میں سے کسی دن کو کوئی فضیلت نہ ہوتی تو صرف یوم عرفہ ہی ان سارے ایام کی فضیلت کے لیے کافی ہوتا۔ انہی 10 دنوں میں یوم النحر بھی ہے، یعنی قربانی کا دن۔ یوم عرفہ بھی ہے، یوم النحر بھی ہے، اسی طرح یوم القر بھی ہے، 11واں ذی الحجہ، یعنی قربانی کا دن۔ 11واں ذی الحجہ یہ بھی قربانی کا دن ہے، اور عید کا دن یوم النحر وہ بھی قربانی کا دن ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یوم النحر یعنی قربانی کا جو دن ہے سال کے تمام دنوں سے افضل ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر۔ ابو داود شریف کی یہ روایت ہے، حدیث ہے۔ یوم القر سے مراد 11واں ذی الحجہ ہے۔ احادیث طیبہ میں ذی الحجہ کے مبارک ایام کے ذکر کیے ہیں۔ احادیث طیبہ میں ذی الحجہ کے بابرکت ایام کے اعمال ذکر کیے گئے ہیں۔ اس عشرہ ذی الحجہ کے مستحب اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے ان 10 دنوں میں، یعنی ایام تشریق اور یوم النحر کے علاوہ جو 9 دن ہے ان میں سے کسی بھی دن روزہ رکھا جائے۔ ہر دن چاہے تو روزہ رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ۔ ان ایام میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور دوسرا عمل ان ایام میں جو ہمیں کرنا ہے، مستحب عمل، قربانی کرنے والا ناخن اور بال نہ کاٹے۔ جس کے ذمہ قربانی ہے وہ نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے جو قربانی کا ارادہ کرنے تم میں سے اگر کسی کا ارادہ قربانی کا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ قربانی کرنے والوں کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اگر آپ بال ناخن وغیرہ کاٹنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، ضرورت ہو تو ذی قعدہ کے آخر میں فارغ ہو جائے۔ اس سے بال اور ناخن نہ کاٹنے کی حکمت اس لیے ہے کہ حجاج بیت اللہ کی زیارت کرنے والے حاجی
ان لوگوں کے ساتھ مشابہت ہم اختیار کریں، کیونکہ بحالت احرام یہ کام نہیں کرتے۔ حاجی لوگوں کے لیے احرام کی حالت میں یہ سارے کام منع ہے، تو ان کی مشابہت میں ہم بھی کریں گے۔ حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی قوم کے ساتھ اس آدمی کا حشر کریں گے۔ لہذا اللہ سے امید ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالی حجاج کے ساتھ حشر کریں۔ اور دوسرا عمل ان ایام میں جو ہمیں کرنے ہیں، عبادت کی کثرت۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 2438، حدیث نمبر ما من ایام العمل الصالح منها احب الى اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ کوئی دن ایسے نہیں جن میں کیے جانے والے اعمال صالحہ اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 ایام سے زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان اعمال صالحہ کے برابر نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال لے کر نکلا ہو اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے، یہ آدمی، یہ جو شہید ہونے والا ہے اس کا اجر تو بڑا ہوا ہے، ورنہ جو واپس آ جاتا ہے جا کر اس سے زیادہ جو ہے اس آدمی کی فضیلت ہے۔ شعب الایمان حدیث نمبر 3481 میں ہے وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ 700 ضِعْفٍ، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کا بدلہ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ چوتھا عمل ان ایام میں جو ہمیں کرنے ہیں، عرفے کے روزے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھنا 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 749۔ اسی طرح ان ایام میں تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر کی کثرت کی جائے۔ تسبیح سے مراد اللہ کی پاکی بیان کرنا، تحمید سے مراد اس کی حمد بیان کرنا، تحلیل سے مراد کلمہ طیبہ کا پڑھنا، تکبیر سے مراد اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ عشر ذی الحجہ میں ان چاروں چیزوں کی کثرت کی تلقین کی گئی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ۔ اسی طرح عشر ذی الحجہ کی بابرکت راتیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک راتوں کو شب قدر کے برابر قرار دیا ہے۔ لہذا ان راتوں کو غفلت اور کوتاہی کا شکار ہو کر گزارنا بڑی نادانی اور خسارے کا سودا ہے۔ اسی طرح شب عید کا خصوصی اہتمام، عید کی جو رات ہے، رات پہلے ہوتی ہے، بعد میں جو ہے وہ دن ہوتا ہے اسلامی اعتبار سے، اسی طرح شب عید کا ہم اہتمام کریں، دعاؤں میں اس رات کو جو ہے گزارے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت یوم تموت القلوب۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کی، اس کا دل اس دن قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا، جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یہ چند اعمال ہیں عشر ذی الحجہ کے، اللہ تعالی ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔